السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، ادویات کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج اپنے پروگرام کے آغاز میں ہی۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کا جو حال ہوا، اس کے بعد اسے پی ایم سی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح سے اب جو نئی صورتحال ہے اس میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، جسے ہم ڈریپ کہتے ہیں، ڈریپ کو بھی چینج کیا جا رہا ہے اور اب ڈریپ کی جگہ ایک نیا ادارہ قائم کیا جا رہا ہے، اور اس ادارے کا جو ایکٹ ہے اس کی تیاری کا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، اس کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں ادویات کی جو فراہمی ہے اس کو یقینی بنائے، ادویات کی قیمتوں کا تعین کرے، لائسنسنگ اس کے ڈومین ہے، اور جو بھی کوئی فارما کمپنی نہیں آتی ہے، پاکستان کی ہو یا چاہے انٹرنیشنل ہو، وہ اگر ادویات بنانا چاہتی ہے تو وہ ڈریپ سے رجوع کرتی ہے، اور اس کے بعد ڈریپ اسے اجازت دیتی ہے۔ تو ادویات سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ کوئی گولی بنانے کی بات ہو، انجیکشن کی بات ہو، کوئی ڈرپ بنانے کی بات ہو، یا ڈیوائسز کی بات ہو، تو وہ ساری چیزیں ڈریپ کے ہی ڈومین میں آتا ہے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ڈریپ کو بھی ختم کیا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور ڈریپ کی جگہ پر ایک نیا ادارہ قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ جو نیا ادارہ ہے، اس کا نام دیا جا رہا ہے اسے تھراپیوٹک گڈز ریگولیٹری اتھارٹی، اور اس کے لیے ایک بل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے جسے 2021 کا نام دیا جا رہا ہے، اور یہ بل ان قریب قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کروانے کا پلان ہو چکا ہے۔ تو یہ جو نئی اتھارٹی ہے، اس میں کیا مختلف ہوگا، کیا نئی چیزیں ہوں گی؟ ڈریپ جو آلریڈی کام کر رہا ہے، ڈریپ کے دفاتر، صوبائی دفاتر موجود ہیں تمام صوبوں میں، اور ڈریپ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایک ادارہ ہے جسے ساری دنیا جانتی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ ڈریپ جو ہے وہ پاکستان میں ادویات کے معیار کو اور باقی چیزوں کو کیٹر کرتا ہے، اس کو کور کرتا ہے، اور انشور کرتا ہے کہ پاکستان میں نہ صرف معیاری ادویات مریضوں کو فراہم ہوں، بلکہ پاکستان میں جو ادویات تیار ہوتی ہیں اور یہاں سے ہم اسے ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی معیاری ہوں، اور دنیا کے دیگر ممالک میں جو ادویات جا رہی ہیں ان کا معیار جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہو۔ تو اس حوالے سے ہم آج ڈسکشن کریں گے۔ ہمیں ابھی تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے جناب نور ماہر، جو کہ صدر ہیں پاکستان ڈرگ لائرز فورم کے۔ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے تو ہم ان سے مزید بھی اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ جو نئی اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے، ڈریپ کی پرفارمنس پر بھی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، اور ڈریپ کے جو سی او ہیں عاصم رؤف صاحب، وہ بھی کانٹریکٹ کی بنیاد پر ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، اور ابھی ریسنٹلی بھی انہیں مزید 3 مہینے کی ایکسٹینشن مل گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو اتنا اہم ادارہ، اور اس کو ایڈہاکزم کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے، اور اس کے جو سربراہ ہیں انہیں بھی ایڈہاکزم کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے، تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور ماہرین اس بات پر بہت تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ڈریپ جیسا ادارہ، جو کہ آٹونومس اور انڈیپینڈنٹ ایک باڈی ہے پاکستان میں ادویات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور میڈیکل ڈیوائسز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کا کیا حال کر دیا گیا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس کی وجہ سے کمپرومائز ہو رہی ہیں پاکستان میں۔ ادویات کے حوالے سے بھی اس میں بات کی جا رہی ہے، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ڈرگز ہیں وہ کمپرومائز ہو سکتی ہیں، اس کا خدشہ ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر تعینات کریں گے جن کے وہ حقدار نہیں ہیں، یا میرٹ کا آپ قتل عام کریں گے اور ناانصافی کریں گے، تو پھر کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ادارہ صحیح ڈیلیور کرے گا اور عوام کو اس سے بینیفٹ ہوگا۔ تو ڈریپ کے جو مختلف دفاتر ہیں اس کے حوالے سے شکایات موصول ہوتی رہتی ہیں، ہمارے پاس بھی کئی شکایت لوگ کرتے رہتے ہیں، میٹرو میٹرز کی ٹیم کے پاس کافی ساری شکایت آتی رہتی ہیں اس حوالے سے، اور ہم سے لوگ ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ڈریپ کے ایشوز پر آپ ضرور پروگرام کریں، اور جو ایشوز ہیں جینوئنلی انہیں ہائی لائٹ کریں، تاکہ حکام بالا اور منسٹری تک یہ ساری باتیں جا سکیں، اور اس کے بعد اس پر کوئی مناسب ایکشن بھی ہو سکے اس کا۔ تو ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ ڈریپ کے سی او کی خاص طور پر جو تقرری ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے اعتراضات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ان کی جو تقرری ہے اس کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے۔ تو سی او کی تقرری ایکسٹینشن کی بنیاد پر چل رہی ہے، ہر کچھ ماہ بعد انہیں ایکسٹینشن مل جاتا ہے، اور متعدد مرتبہ ایکسٹینشن وہ لے چکے ہیں، اس کے بعد انہیں ایک بار پھر ابھی ایکسٹینشن مل گیا ہے، اور اگلے 3 ماہ کے لیے وہ ایک بار پھر سی او ڈریپ تعینات ہو چکے ہیں۔ تو اب جو نیا ایکٹ ہے اس میں انہوں نے کیا چیزیں کی ہیں، اور اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ کرنے والے ہیں، اس میں ہربل، یونانی
اور ہومیوپیتھک کی جو ادویات ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بات جو سامنے آئی ہے، مجوزہ جو ایکٹ ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو فوڈ سپلیمنٹس ہیں انہیں بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے، اس ایکٹ کے دائرہ کار میں لایا جا رہا ہے. ادویات کی بات، میڈیکل ڈیوائسز کی بات وہ اس حد تک ٹھیک تھی، لیکن فوڈ سپلیمنٹ کو بھی ادویات کے زمرے میں لایا جا رہا ہے. تو اس پر بہت سارے ماہرین جو ہیں وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. فوڈ سپلیمنٹ ڈاکٹر تجویز ضرور کر دیتے ہیں کہ آپ کو فوڈ سپلیمنٹ یہ لینا چاہیے اور مریض کے لیے وہ فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، لیکن انہیں ادویات کے زمرے میں لانا یہ کام جو ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ انہیں ادویات کے زمرے میں کیوں لایا جا رہا ہے. اور اگر وہ ادویات کے زمرے میں آئے گا فوڈ سپلیمنٹ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر ایک اور راستہ کھول دیں گے مریضوں سے لوٹ مار کا. اور پھر فوڈ سپلیمنٹ کہ رجسٹریشن بھی ظاہر ہے پھر اسی طرح سے ہوگا، پھر اس کا پروسیس بھی سارا اسی طرح سے ہوگا، پھر وہ ڈریپ میں اس کے چکر بھی ویسے ہی لگیں گے اور لوگوں کے لیے مشکلات بھی جو ہیں وہ اسی طرح سے ہوں گی. تو اس کے لیے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور اس بات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو فوڈ سپلیمنٹ ہیں انہیں ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈریپ کا کہ ایکٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اور اسے ادویات کے زمرے میں نہیں آنا چاہیے. اور ادویات کے حوالے سے جو باقی ایشوز ہیں اس میں بھی کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ ملک کے مختلف کونوں میں، مختلف علاقوں میں غیر معیاری ادویات یا جعلی ادویات کی بھی شکایت جو ہیں وہ رہتی ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے کئی کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جینوئنلی جو لوگ ادویات کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور وہ انڈر دی ٹیبل ڈیل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں اور سالہ سال سے لوگ اس کام کے لیے لگے رہتے ہیں لیکن انہیں اس کے لیے لائسنس نہیں مل پاتا اور جس کی وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. اسلام آباد کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور چونکہ سینٹرلائز پالیسی ہے ڈریپ کی اور اسلام آباد سے ہی ساری اپروولز ہوتی ہیں تو انہیں ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے اسلام آباد کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور وہاں جانا پڑتا ہے. تو اس میں بھی یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کچھ ماہرین کی طرف سے کہ اس میں بھی کچھ کارٹلز کام کر رہے ہیں. بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز ایسی ہیں جو یہ نہیں چاہتی ہیں کہ اور مزید کمپنیاں ان کے فیلڈ میں آئیں یا ان کے ڈومین میں گھسیں یا ان ادویات کو بنانا شروع کریں جنہیں وہ بناتی ہیں. ایک اور اہم ایشو جو ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے تھا، ہم نے اس پر بھی بات کی تھی. ہمیں جوائن کر لیا ہے ٹیلی فون لائن پر جناب نور مہر صاحب نے. السلام علیکم نور مہر صاحب. وعلیکم السلام. نور مہر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کم آ رہی ہے مجھے. جی جی بالکل آ رہی ہے. اچھا نور صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ ڈریپ کا ایکٹ جو ہے وہ اسے ختم کیا جا رہا ہے اور نیا ایکٹ لایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کچھ چیدہ پوائنٹ اس کے کیا ہیں، اس میں کیا فوڈ سپلیمنٹ کے علاوہ اور کیا اس میں چیزیں ہونے جا رہی ہیں جن پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں؟ اصل میں جو ڈریپ کا نیا ایکٹ ہے تھراپوٹک گڈز ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. اس میں سب سے اہم چیز جو یہ حکومت کرنے جا رہی ہے، کیونکہ جو ہربل نیوٹراسیوٹیکل آیورویدک یونانی طبی کاسمیٹولوجی اس طرح کی جو چیزیں تھیں ان کو بھی جو ہے الٹرنیٹو میڈیسن کو بھی ڈرگ قرار دیا جا رہا ہے. جو کہ جو فوڈ سپلیمنٹ ہوتے ہیں ان پوری دنیا میں یہ OTC اوور دا کاؤنٹر مطلب بغیر نسخے والی دوائیاں ہوتی ہیں. تو پاکستان یہاں پہ انوکھے کام کرنے جا رہا ہے. اصل میں اس کا کیونکہ آلریڈی پاکستان میں پرائس کنٹرول نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک وہ انڈسٹری ہے جو پاکستان میں بہت فلورش کر رہی ہے اور اس طرح کی ڈرگ کی کیٹیگری میں لا کے متبادل ادویات سے ایلوپیتھک ادویات کی طرف جو ہے نا لا کے تو اس کاروبار کو بھی تباہ کرنے کی طرف جو ہے ہماری ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ جا رہی ہے. تو بہرحال اس میں جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے اور ہم عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے الٹرنیٹو میڈیسن جو ہیں وہ متبادل ادویات تو ہیں لیکن پاکستان میں جو ہے اگر وہ ایلوپیتھک کے برابر لائی جا رہی ہیں یا وہ قرار دی جا رہی ہیں تو یہ بہت ہی غلط ہوگا. تو نیا قانون جو ہے وہ بہت سارے مسائل پیدا کرے گا. پاکستان کی لوکل انڈسٹری جو ہے اس سے تباہ ہوگی. اصل تو یہ ہے کہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ ادویات کی ایلوپیتھک ادویات کی جان بچانے والے ادویات کا جو نظام ہے وہ بہتر کرے اور ان کی قیمتیں جو ہے وہ فکس جو پراپر ہونی چاہیے اور ان کا ریکارڈ آن لائن ہونا چاہیے اور جو رجسٹریشن ہے اس کا بھی جو ہے نا آن لائن ہونا چاہیے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے اور جو کرپٹ مافیا ہے ریگولیٹری اتھارٹی کی وہ اس طرح کے قوانین بنانا چاہ رہی ہے جس سے جو ہے بجائے کہ ہماری لوکل انڈسٹری
مضبوط ہو. اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نئے قانون کے تحت جو ایلوپیتھک ادویات ہیں، جان بچانے والی ادویات ہیں، کینسر کی اور ہارٹ پیشنٹ کی اور انسولین وغیرہ، ان کی بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ادویات کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے پیچھے جو مضمون ایجنڈا نظر آ رہا ہے بظاہر، تو وہ یہ ہو سکتا ہے. جی، تو اس میں عالمی قوانین کیا کہتے ہیں نور صاحب؟ عالمی قوانین یہ کہتے ہیں کہ جو متبادل ادویات ہوتی ہیں، جو ہربل ادویات ہیں یا فوڈ سپلیمنٹ، وہ اوور دی کاؤنٹر بغیر نسخے سے چلتی ہیں، اور پاکستان میں پہلے بھی یہی قانون تھا. تو اور WHO اور یونائٹڈ نیشن کے اندر جو مطلب کہ ہم WHO کے اندر ہیں، WHO کی ایسی کوئی ہدایات نہیں ہیں، اور دنیا کے کسی ملک میں جو متبادل ادویات ہیں ان کو کہیں پہ بھی جو ہے ایلوپیتھک یا ڈرگ کی ڈیفینیشن جو ہے اس میں نہیں ہے. یہ متبادل ادویات کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے نور صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے ہیں. اور ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان نے کیا کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کی. فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کی مختلف جو ریئلٹرز کی تنظیمیں ہیں ان کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، ایک نمائندہ فورم ہے، اور اس کا ابھی کراچی میں حال ہی میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام آباد سے جناب سردار طاہر محمود صاحب، جو کہ صدر ہیں فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے. السلام علیکم سردار صاحب. جی وعلیکم السلام مختار صاحب. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تو اپڈیٹ پلیز بتا دیجیے کہ کراچی میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں کیا کیا ڈسکشن رہا اور کن کن لوگوں نے شرکت کی ہے. جی تھینک یو ویری مچ اختر صاحب. کراچی میں جو اجلاس ہوا ضامن ہاؤس میں، وہاں پہ ملک بھر سے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے دوستوں نے جو ذمہ داران تھے فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے، انہوں نے شرکت کی. جہاں سے اسلام آباد سے جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں اور میرے علاوہ یہاں سے ایگزیکٹو ممبران نے شرکت کی، جس میں ذوالقرنین عباسی صاحب، وائس پریزیڈنٹ رانا اکرم صاحب اور حبیب ملک صاحب، اور ہمارے وائس چیئرمین ہیں نذیر العباسی صاحب، KPK سے جاوید خٹک صاحب، اور وائس پریزیڈنٹ ہمارے ہیں آفریدی صاحب، اور اس کے علاوہ ایگزیکٹو ممبر ہیں ہمارے KPK سے انجینئر سید عامر صاحب. اس کے علاوہ سندھ سے دوستوں نے شرکت کی، جس میں ہمارے SVP ساؤتھ جناب کاشف شاہ صاحب، اس کے علاوہ شیخ فیصل صاحب جو ہمارے ایگزیکٹو ممبر ہیں، عرفان عالم صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن آف ریئلٹرز سندھ چیپٹر سے، اور اس کے علاوہ ہمارے دیگر دوست اس میں موجود تھے. جہاں ہم نے آئندہ الیکشن کے بارے میں یہ طے کیا کہ ہم اراؤنڈ فیبرری 2022 میں فیڈریشن کا جو آئندہ الیکشن ہے وہ ہوگا. اس کے لیے ہم نے کچھ SOPs بنائے ہیں کہ وہ الیکشن کس طرح ہوگا. اس کے علاوہ جو ہماری پروگریس ہے اس حوالے سے کہ اس میں ہم نے 2 سال کی ہماری اچیومنٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا، اور جس میں فیٹف، ٹیکسز اور مختلف وقت میں جو ہماری اجلاس ہوئے اور جو FBR کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئی، ان میں ہماری جو اچیومنٹس ہیں ان کو تمام لوگوں نے سراہا. اور آنے والے الیکشن میں ہم نے کرائٹیریا بنایا کہ جو تمام الیکٹڈ ایسوسیشنز ہوں گے جن کے الیکشن ڈیو ہیں وہ اپنا الیکشن کمپلیٹ کر کے فیڈریشن میں اپنا وہ کاسٹ کر سکتے ہیں اور فیڈریشن کے الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی وہاں پہ فی طے کی کہ اس کی جو رجسٹریشن فی ہے وہ کیا ہوگی اور کس طریقے سے الیکشن کنٹیسٹ ہوں گے. اسکروٹنی کمیٹی کے بارے میں ہم نے مشاورت کی، اور انشاءاللہ 13 تاریخ کا جو ہمارا 13 نومبر نیکسٹ اجلاس کی ڈیٹ مقرر کی گئی ہے، اس اجلاس کے اندر ہم چیزوں کو مزید فائنلائز کریں گے. اسکروٹنی کے حوالے سے، الیکشن کے SOPs کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ فل ہاؤس کے اندر ڈسکس ہوں گی. اور وہ اجلاس کا جو وینیو ہے وہ پشاور ہے، اس کو پشاور پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن ہوسٹ کرے گی اس اجلاس کو، جس میں ملک بھر سے ریئلٹر برادری شرکت کرے گی. سردار صاحب یہ بتائیے کہ کچھ حلقوں کی جانب سے یہ باتیں پہلے ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی کہ فیڈریشن میں ایسی ایسوسی ایشنز کو بھی شامل کر لیا گیا ہے
کہ جو الیکٹڈ نہیں ہیں ان کے پراپر الیکشنز نہیں ہوئے اور کچھ کے رجسٹریشن پہ بھی سوالات اٹھائے گئے. تو اب جو یہ اجلاس ہوا ہے اس میں آپ لوگوں نے اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ صرف الیکٹڈ ہی ایسوسیشنز اب آپ کے ممبر ہوں گے اور وہ ان کو ووٹنگ رائٹ ہوگا یا کچھ اور اس میں کوئی اور بات ہے؟ جی ہم نے یہی اس میں طے کیا ہے کہ جن کے الیکشن ڈیو ہیں ان کے الیکشن جو ہیں وہ آنے والے 3-4 مہینوں کے اندر وہ اپنے الیکشنز کر لیں اور ان الیکشنز کے بعد جو ہے وہ اس میں فیڈریشن کے الیکشن کے لیے وہ ایلیجیبل ہوں گے کنٹیسٹ کرنے کے. اور نیو ممبرشپ فیس آپ نے کتنی رکھی ہے اور اس پر 25,000 روپیز. کتنی ہے جی؟ 25,000. 25,000. اچھا رائٹ ٹھیک ہے. اور آپ کے ڈیسیژنز میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس میں کچھ آپ نے ڈونیشن بھی رکھا ہے, یہ کیا ہے؟ وہ ہم دیکھیے یہ بیسیکلی جو ایسوسیشن ہے یہ ایک ویلفیئر کی ایسوسیشن ہے جس میں ہم لوگ جو آنے والے 2 سال کے اندر ایکسپینس کرتے ہیں وہ ہم آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے فنڈ ریزنگ کے ذریعے جو ممبرز ہوتے ہیں جو الیکشن جیت کے آتے ہیں وہ انہی سے ہم ایک کنٹریبیوشن لیتے ہیں. وہ سارا کنٹریبیوشن ہم ایک بینک اکاؤنٹ کے اندر رکھتے ہیں اور وہ ہمارے جو عہدے داران ہوتے ہیں ان کے باللحاظ عہدہ وہ اماؤنٹس ہم نے طے کی ہوئی ہیں. تو وہ ہم آپس میں ایک فنڈ اکٹھا کرتے ہیں جو آنے والے 2 سال کے اندر جو فیڈریشن کے اخراجات ہیں اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اچھا رائٹ. اور یہ بتائیے کہ کراچی شہر کی ایک بڑی ریئلٹر ایسوسیشن ہے ڈفکلیریا, وہ فیڈریشن کا پارٹ نہیں رہی ہے, کیا آپ کے اس دوران ان سے بھی بات ہوئی ہے؟ کیا وہ راضی ہیں آپ کو جوائن کرنے کے لیے؟ جی الحمدللہ ہم نے ڈفکلیریا کو وزٹ کیا. ڈفکلیریا نے ہمیں باقاعدہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا فیڈریشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. پھر ایک بدریہ لیٹر انہوں نے اپنی ولنگنس شو کی اور اب ہم نے ڈفکلیریا کو وزٹ کیا جہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان میں شامل ہونے کے لیے. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ کیونکہ ڈفکلیریا ایک بڑی ایسوسیشن ہے تو اس کو بھی اس تمام پروسیس کے اندر شامل ہونا چاہیے. ڈفکلیریا کے جو ممبرز ہیں یا مینجمنٹ کمیٹی ہے وہ بڑے سیزنڈ لوگ ہیں, بڑے پرانے ریالٹرز ہیں, تو ان کی مشاورت سے انشاءاللہ فیڈریشن آف ریالٹرز کی جو اچیومنٹس ہیں اور جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس میں مزید نکھار آئے گا. اور کراچی کی کون سی اور ایسوسیشنز ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کو جوائن کرنے والی ہیں؟ سر جو بھی ایسوسیشن الیکٹڈ ہوگی اور جو اپنا ووٹ کا پروسیس الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ کرے گی اور جو ہمیں رجسٹریشن کے لیے ریکویسٹ بھیجے گی اور پھر اس کی سکروٹنی ہوگی تو سکروٹنی کے بعد جو بھی ایلیجیبل ہوا وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. اچھا سردار صاحب یہ بتائیے کہ کیا فیڈریشن اپنے جو گولز ہیں وہ اچیو کر پائی ہے اور اب آگے نیکسٹ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ بس مختصر سا شیئر کر دیں. الحمدللہ ہم نے اپنے بہت سے گولز کو اچیو کیا. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. یہاں پہ فیڈریشن کو ٹوٹل اس وقت تک 4-4.5 سال ہوئے ہیں. اس کے قیام کے بعد تو بے شمار اس کے اندر الحمدللہ ہمارے کریڈٹ کے اوپر اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں. لہٰذا ہم نے یہ اس میں سیٹسفیکشن کا اظہار کیا گیا اور جو ہمارے آئندہ گول ہیں ان کے حوالے سے ہم نے اپنے اہداف کو جو ہیں ریئلٹرز کونسل ہو یا ریئل اسٹیٹ کے جو ہمارے کمیونٹی ہے اس کی سروس چارجز کے رائٹس ہوں, ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم نے پلان کیا کہ آئندہ بجٹ کے اندر ہم انشاءاللہ اس میں بھرپور لابنگ کے ذریعے کوشش کریں گے کہ ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ منوا سکیں. اور جیسا کہ DNFBP ڈیزگنیٹڈ نان فنکشنل بزنسز اینڈ پروفیشنز میں رجسٹریشن کے لیے FPR نے ایک رجسٹریشن کا عمل سٹارٹ کیا ہے, تو اس میں جیسے ہی ہماری تعداد 50-60% تک ہم رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو پھر ہم نے جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس کے حساب سے ہم یہ ریئلٹل کونسل بھی اور جو سروس چارجز ہیں اور ریرا کے اندر ہماری کنٹریبیوشن ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم چلیں. بہت شکریہ آپ کا سردار طاہر محمود صاحب, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسلام آباد سے. اور ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں اب کیا صورتحال جا رہی ہے اور اس میں اب تازہ ترین کیا اہم ایشوز. ویلکم بیک ناظرین, اور اب کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ
اب کہاں جا رہا ہے، اس کی نجکاری کا جو عمل ہے جو آہستہ آہستہ سے گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے نام پر فی الحال کچھ شعبوں کو 6 سے 7 شعبوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں ذرا یہ بتا رہے ہیں اور مختلف ذرائع سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ واٹر بورڈ کی نجکاری ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں، میں ان کو آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد خان صاحب جو کہ صدر ہیں نیشنل لیبر فیڈریشن کے۔ خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل میمن صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ڈیموکریٹک لیبر فرنٹ واٹر بورڈ کے۔ سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے سہیل صاحب کہ واٹر بورڈ کی یونینز نے، جو رجسٹرڈ یونینز ہیں، انہوں نے مزاحمتی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی جناب بالکل، لاسٹ ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں تمام یونین ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اور یہ ملازمین کے لیے بھی ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ تمام یونین اس میں شریک تھی، بشمول سی بھی ہے، اور کیونکہ وقت اب بہت کم رہ گیا، آپ مستقل اپنے پروگراموں میں یہ اجاگر کر رہے ہیں، جس طرح سے ایکٹ کا ڈرافٹ آ چکا ہوں، اس حوالے سے صرف اب ایک ہی کام رہ جاتا ہے ادارے کی یونین کے پاس کہ وہ مزاحمتی تحریک چلائیں۔ اب جلد سے جلوسوں کا اور پریس کانفرنسوں کا وقت چلا گیا، اب جتنی زیادہ مزاحمت کریں گے اتنا زیادہ ہی ملازمین کے حق میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی سودمند سلسلہ بن سکے گا۔ بالفرض اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارپوریشن بننا ہی ہے تو ہمارے ملازمین کے مستقبل کے حوالے سے یونین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ہم ہر صورت کوشش یہ کریں گے کہ اس کو نجکاری کے عمل میں نہ جانے دیا جائے، کیونکہ ایک حساس ترین ادارہ ہے اور شہر کا ادارہ ہے۔ پھر شہریوں کو بھی اس سے، ہم بھی شہر کے باسی ہیں، تو ٹیرف چینج ہوں گے، پانی جتنا آ رہا ہے پھر اس کو اور شامل ہے، اس میں یہ پوائنٹ شامل ہے ٹیرف کا، ٹیرف شامل ہے، اور مزید پھیلا دیں گے یہ پانی، کیونکہ رسول بلاد شہر کا بڑا ہے، تو جس طرح سے آج اولڈ ایریا یا یہ فیڈرل ایریا کے علاقے اور پانی سے محروم، پر یہ پانی وہیں رک جائے گا، بحریہ میں رک جائے گا، ڈی ایچ ایم میں رک جائے گا، نیشنل ہائی وے پہ بہت ساری بڑی سوسائٹیاں بن گئی ہیں۔ ہمیں شہر کی بھی فکر اور ہمیں اپنے ملازمین کے مستقبل کی بھی فکر۔ جناب خالد خان صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، واٹر بورڈ کی جو نجکاری کو جس جانب پہلا قدم انہوں نے اٹھایا ہے، تو یہ کوئی پہلا قدم اس ادارے کے اندر نہیں ہے، یعنی یہ شروع کے اندر تو یہی آسرا دیتے ہیں نا کہ یہ کچھ نہیں ہے اور ہم اس طریقے سے اس کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کئی کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، اور ادارے جو ہو چکے ہیں پہلے، تو ان کا سب سے بڑا آغاز اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور وہ ادارے کے اندر آپ تو خود واٹر بورڈ میں سرو کر چکے ہیں۔ میں خود واٹر بورڈ کی یونین کا ابھی بھی چیئرمین ہوں، جنرل امپلائیز یونین کا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں کو جو لایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے یہی ہے، جس طرح کہ انگریز آیا تھا وہ کاروبار کے لیے انڈیا میں، اس کے بعد پھر وہ کاروبار کے بعد وہ انڈیا کا مالک بن کے بیٹھ گیا۔ یہی صورتحال اس واٹر بورڈ کی، یہاں کی جس طریقے سے پاکستان اسٹیل کے لیے پاکستان اسٹیل کچھ بھی نہیں تھا، وہاں کی جو مشینیں، وہاں کے جو معاملات تھے وہ کوئی قیمتی، وہاں کی زمینیں قیمتی تھیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ کراچی واٹر اینڈ سروس بورڈ کے اندر جو بھی سسٹم لے کے آ رہے ہیں، جو انہوں نے طے کیا ہے، جو اسمبلی بھیجی ہے اور جو پالیسی طے کی ہے، اس میں سب سے پہلا کردار تو اس ادارے کے آفیسروں کا ہے جنہوں نے اس کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دوسرا پھر سندھ گورنمنٹ ہے، اس کو کس چیز کی وہ ہے؟ ایسے تو بڑی نجکاری کی باتیں جو ہے پیس پارٹی کرتی ہے، پوری پاکستان میں ہم نجکاری نہیں دیں گے، پاکستان اسٹیل کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، پی آئی اے کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ تمہاری گود کا ہے، یہ واٹر بورڈ تمہاری گود میں بیٹھا ہوا ہے، تم اس کو نجکاری کی جانب لے کے جا رہے ہو، کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نجکاری، وہاں یہاں کے لوگ، یہاں کے مزدوروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب یہ اسمبلی کہاں جا رہی ہے؟ اب جائے گی سندھ، کیونکہ ایکٹ ہے، یہ سندھ اسمبلی سے پاس ہوگا، اس کے بعد ہوگا۔ اب اس صورتحال میں یقیناً یہاں کی اربوں روپے کی زمینوں پہ وہ جو ہے کہ اس کا حکومت کے بھی اور دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں، جو لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بہت مخلص سمجھتے ہیں، ان سب کی جو ہے رال ٹپک رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ وقت ہے کہ اس کے اندر صرف ٹریڈ یونین کو نہیں کردار ادا کرنا ہے، اس معاملے کے اندر کراچی کی تمام سیاسی قوتیں ان کو اپنا حق ادا کرنا پڑے گا۔ نہیں تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ بجلی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں لیکن پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کراچی کے عوام پہ جو پانی کی صورت میں جو مسئلہ پیدا ہونے والا ہے، اس کو اگر اس موقع پر بریک نہیں لگایا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہوگی، جو واٹر بورڈ کے اندر
کرپٹ آفیسر ان کا کوئی احتساب نہیں ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی نہیں ہے جو مطلب ان سے پوچھے کہ بھائی آپ یہاں پہ لوگ فنڈ کے لیے رل رہے ہیں, یہاں پہ ان کا اپنا فنڈ ہے, وہ ان کے پیسے نہیں مل رہے ہیں, دیگر معاملات کے اندر جو ہے اتنا کرپشن ہے, اور انہی کو لا کے آپ بیٹھا رہے ہیں, کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, پھر آ کے بیٹھتے ہیں. جعلی جو ہے کہ اس کا افراد ہیں, اپنے صرف پروموشن کے خاطر, اپنے جو ہے کہ اس کا اس کے لیے ایک دو آفیسر نے تو اس ڈیزیز کوٹے کے اوپر آبجیکشن لگا دیا, صرف اپنے مفادات کی خاطر. 150-200 ان ملازمین کے جنہوں نے قربانیاں دی واٹر بورڈ کے لیے, جو آن ڈیوٹی جن کا انتقال ہوا, ان افراد کو کے لیے جو تھا آبجیکشن لگایا. لیکن اس پہ بہرحال وزیر بلدیات کا کردار ہے کہ انہوں نے اس کو جو اسمبلی کو پاس کیا اور واپس لا کے ان کو جو ہے کہ اس کا لیٹر نکالا. تو اس کا اتنا تو مطلب یہ کہ وزیر بلدیات نے کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ٹریڈ یونین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور ٹریڈ یونین کے ساتھ ہی جو ہے کہ اس کا جو بھی صورتحال ہے, یعنی یہاں واٹر بورڈ ایک سیاسی ادارہ ہے, یہاں پہ ہر سیاسی پارٹی کی اپنی ٹریڈ یونین موجود ہے. جب تک ان مفادات کو بالائے طاق نہیں رکھا جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ شاید واٹر بورڈ جس جانب جا رہا ہے, یہ اگر 6 مہینے میں جا رہا ہے تو یہ 2 مہینے میں چلا جائے گا. خالد خان صاحب, یہ بتائیے کہ نیشنل لیبر فیڈریشن ایک ملکی تنظیم ہے اور لیبر یونینز اس میں شامل ہوتی ہیں, تو آپ نے اب تک کیا کیا اس ساری صورتحال پر, اور کیا آگے کرنے کا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں, یہ مسائل اتنے ہیں کہ یقین کریں کہ یہ آدھے گھنٹے کے اندر یا 1 گھنٹے کے اندر تو آپ پورے کر ہی نہیں سکتے, اتنے کراچی کے مسائل ہیں. لیکن چند چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو ہے کہ اس کا ابھی سوشل سیکورٹی, یو بی آئی, منیمم ویج, ویلفیئر بورڈ, یہ وہ ادارے ہیں جو ڈیل کرتے ہیں ملازمین کے مفادات کو, ان کے تحفظ کو. یہاں پہ جو گورننگ باڈی کے اندر لا کے لوگوں کو بیٹھایا گیا ہے, یہاں کے بورڈ میں جن لوگوں کو بیٹھایا گیا ہے, وہ سارے کرپٹ ترین لوگ ہیں. ابھی ہم نے جو سوشل سیکورٹی کی جو گورننگ باڈی ہے اس کو پورے کو چیلنج کیا ہے کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر ہم نے کیس داخل کیا ہے. اسی طریقے سے 25,000 کا سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا, اور اس میں جو ہے کہ منیمم ویجز جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کے لیے, اس میں بلاول صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا. اس کو جو ہے کہ اس کا مالکان لے کے گئے تھے کورٹ میں, ہم بھی اس کے اندر پارٹی بنے تھے. اور اس کے بعد اب اس کا یہ فیصلہ جو یہ ہے کہ وہ کچھ تھوڑی سی کمزوریاں تھیں سندھ گورنمنٹ کی کہ منیمم ویج بورڈ سے پاس نہیں کروایا تھا. تو اب انشاءاللہ یہ کہ فیصلہ محفوظ ہے, اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے واٹر بورڈ کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, واٹر بورڈ کے حوالے سے تو صورتحال یہ ہے کہ ہم بالکل اس سلسلے میں جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی یونینز کی, اس کے اندر یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم اس کے اوپر قدم اٹھائیں گے. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اب جو صورتحال آگے بڑھی ہے, جس طریقے سے معاملات آگے بڑھے ہیں, اس میں اگر تھوڑی سستی کی گئی ٹریڈ یونین کی طرف سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت بڑا نقصان واٹر بورڈ کو ہوگا. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاملات, سیاسی معاملات, ان سے جو ہے بالائے طاق رکھ کے, ہمیں یہ کہاں جا رہا ہے, یہ بل جا رہا ہے سندھ اسمبلی میں, یہ جائے گا سندھ گورنمنٹ پاس کرے گی. اب ہمارا احتجاج واٹر بورڈ کے ہیڈ آفس کا نہیں رہا, اب احتجاج ہمارا سیوک سینٹر کا نہیں رہا, اب ہمارا احتجاج جو ہے کہ اس کا پریس کلب کا نہیں رہا, اب ہمارا احتجاج سندھ اسمبلی کا ہے, اب ہمارا احتجاج وزیر اعلیٰ ہاؤس کا ہے. اب ان جانب اگر ہم قدم اٹھاتے ہیں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 200-400-500 افراد کا جو ہے مظاہرہ کر کے ہم جو ہے کہ اس کا سمجھیں کہ شاید ہم بہت زیادہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی. اب ضرورت ہے کہ ان 8,000 ملازمین کو یہ بتایا جائے کہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور وہ اگر اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کی کوئی طاقت واٹر بورڈ کو پرائیویٹ نہیں کر سکتی ہے. سہیل میمن صاحب, یہ بتائیے, خالد خان صاحب نے بات کی کہ افسران کی کرپشن کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا واٹر بورڈ کو اس نہج تک لانے میں. تو یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی موجود ہیں کہ او پی ایس افسران نہیں ہونے چاہیے, جونیئرز لوگ سینئر پوزیشنز پہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن آج بھی واٹر بورڈ میں یہ سب سلسلہ چل رہا ہے, اور لگتا یہ ہے بظاہر کہ ایم ڈی واٹر بورڈ جناب اسد اللہ خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اقامت کو بھی رد کر دیا. تو اب کیا صورتحال ہے وہاں؟ جس وقت سپریم کورٹ کے بینچ نے آرڈر نکالا تھا تو اس وقت جز وقتی 1 مہینے کے لیے ہلچل تو ہوئی. سندھ گورنمنٹ نے چند افسران, او پی ایس افسران جو بڑے بیٹھے ہوئے تھے ڈی ایم ڈی لیول پر, وہاں پر جو ہے سندھ گورنمنٹ سے بیچ کر تعیناتی کر دی. مگر وہ 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ افسران کو واپس لے لیا گیا. انہی افسران کو جو کماؤ پوت ہیں, بات یہ ہے کہ کماؤ پوت کی افسران جو ہے وہ چاہیے حکومت سندھ کو بھی, کیونکہ یہ سلسلہ جب کرپشن کا چلتا ہے تو نیچے سے لے کے بہت اوپر تک کہاں تک جاتا ہے. آپ ایک زیر کا اینکر ہیں, آپ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو اب وہ او پی ایس افسران جو ہے اس بار بار بینچ جب بھی آتا ہے یہ بات رکھتا ہے, ان کی تحقیقات بھی ہو گئیں کہ وہ جو او پی ایس افسران بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہوئے بھی ناجائز طریقے سے پروموشن لے کر, یعنی وہ 19 میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ 17 والا. تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کے احکامات کو انہوں نے ہوا میں اڑا دیا.
اور جب جب سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھتا ہے تو وہ اس پہ لازمی ہوتا ہے، مگر ان کے کان پہ جو نہیں رہے گی، کیونکہ یہ پرائیویٹائز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ان افسران کو پتہ ہے کہ اب ادارہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جا رہا ہے، تو جتنے کرپشن جتنی جیبیں بھر سکتے ہو بھر لو، اور اس کے بعد تو انہوں نے ہونا ہی نہیں ہے. جس طرح سے یہ پوسٹوں کا اعلان بھی ہو چکا اور نیسپاک سے معاہدہ بھی ہو گیا اور اپائنٹمنٹ بھی ہونے کو جا رہے ہیں. ابھی تو آپ کا ڈرافٹ بھی منظور نہیں ہوا، ابھی آپ سے اسمبلی نے اپروو کیا، مگر نیسپاک کو پہلے ہی انہوں نے ہائر کر لیا ہے، اور اس کے بعد 5 عہدوں کی جو سی ایم صاحب نے منظوری دی ہے اس کی اپائنٹمنٹ کی تیاری ہو رہی ہے جو دسمبر تک چارج لے دیں گے. تو ان افسران کے پاس اب ایک ہی چیز رہ گئی کہ ہمیں سپریم کورٹ کب کیا کرے گا. مگر سپریم کورٹ یہ تو کر سکتا ہے کہ جو ناجائز پرموشن انہوں نے حاصل کیے تھے، جن کی تحقیقات ہو کے سندھ گورنمنٹ جو ہے سپریم کورٹ تو بہت کچھ کر سکتا ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے، تو وہ تاحال ابھی اسی انتظار میں. مگر وہ افسران ہیں، ان کے تو ہتھکڑیاں لگنے والے افسران ہیں. جو تحقیقات ہو رہی تھی، مختلف ادارے تحقیقات کر رہے تھے، نیب بھی تحقیقات کر رہا تھا، اس کا کیا بنا؟ جناب وہ اب تحقیقات تو چل رہی ہے، اور مگر یہ بے خوف افسران ہیں، اور یہ جلد بازی میں اس لیے کہ جیسے یہ واٹر بورڈ نچکاری کی طرف چلا جائے گا تو ہم بچ جائیں گے. یہ غلط فہمی کا شکار ہے، کیونکہ تحقیقاتی ادارے ریٹائر ملازمین نہیں، مردے کی بھی جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دیتے ہیں. تو کیا تحقیقاتی اداروں کو رام کر لیا انہوں نے، دوستی کر لی ہے، ان کو یہ ساتھ تو بٹھا لیا ہے، ساتھ اب بیٹھیں گے اس کیا؟ حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر تحقیقات تو بڑی زوروں پر چل رہی ہیں. خالد خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ کہ تحقیقاتی اداروں کا میں تو ایک ایک کر کے نام لے سکتا ہوں اگر آپ کو کوئی دشواری نہ ہو اس کے اندر نشر کرنے میں. اور اس تحقیقاتی اداروں کے اندر بڑی خفیہ تحقیقاتیں بھی شامل ہیں اور بہت لوگ شامل ہیں. بات سپریم کورٹ کی ہے، ہمارے لیے بہت معزز سپریم کورٹ، اور بہت اچھے فیصلے کیے اس نے سپریم کورٹ نے بھی. لیکن یہ اس میں تھوڑا سا سپریم کورٹ کو اگر چیف جسٹس صاحب ہماری کچھ باتوں کو وہ کر لیں کہ بات یہ ہے کہ صرف یہ کر دینا کہ جی ان آفیسر کو بلا کے جن لوگوں نے کام کیا، یعنی آپ کسی کچی آبادی کو گرا دیں، آپ کسی ناجائز جگہ کے لوگوں کو بیٹھے ہوئے گرا دیں، بہت اچھا چلے ناجائز قبضہ ہے، لیکن جن لوگوں نے وہ کارروائیاں کی ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے؟ وہ لوگ پھر آ گئے ہیں، پھر وہی جو ہے کہ اس کا جتنی مافیا ہے وہ آنے کے بعد جو ہے کہ اس کا کارروائی کرے. یہی حال واٹر بورڈ کا ہے کہ واٹر بورڈ کے اندر، کے ڈی اے کے اندر، کے ایم سی کے اندر، آپ جتنے بھی ادارے ہیں سرکاری، ان اداروں کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جو آفیسر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈھٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد جب آتے ہیں تو مطلب ذمہ دار جو ادارے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار وہ ہم کر لیں گے، چیف صاحب وہ کر لیں گے، کرو. یہاں تک کہ کے ڈی اے کے اس نے آفیسر جو ہے کہ اس کا ایکسین ہے اورنگزیب، اس نے یہ کہا کہ جی ہم جو ہے کہ اس کا یہ ہم نے بتایا کہ جی اسٹے ہائی کورٹ کا ہمارے پاس ایک جگہ پہ جو ہے کہ اس کا قبضہ کرنے کا، تو اس نے کہا کہ ہم اسٹے کو بھی نہیں مانتے، ہم منہ دے لیں گے سپریم کورٹ کو. یعنی یہ الفاظ جہاں ہوں جہاں اداروں کے لوگوں کی اتنی حوصلہ افزائی ہو، جتنی تیزی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد قبضے پہ آئی ہے، یہی تیزی جو ہے پہلے کا چائنا کٹنگ کے اندر موجود تھی. یہی کرپشن کی صورتحال ہے کہ کرپشن اس سے زیادہ تیز ہو گیا ہے، اور یہ تباہی جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا مختلف جگہوں پہ، اس کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ مطلب سپریم کورٹ کے تمام فیصلوں کو ایک طرف پھینک دیا گیا ہے اور اس کے اندر سے راستہ نکالتے ہیں. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ ناجائز زمینوں کے اوپر جو قبضہ کر رہا ہے پرائیویٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ ہٹاؤ. یہ کیا کر رہے ہیں کہ سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کر کے سرکاری سے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو بات یہ کہ ان تمام ترجیحات، ان تمام کو سپریم کورٹ جو ہے کر تھوڑا سا مطلب یہ کہ اور وہ کرے اور ان آفیسوں کے خلاف کارروائی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ادارے کے اندر بہتری آ سکتی ہے. تو اس پہ تو آپ بھی باقاعدہ اپیل کر سکتے ہیں نا سپریم کورٹ سے؟ آپ ہم گئے سپریم کورٹ میں گئے، ہم یہ لینڈ کے مسئلے پہ جو ہے کہ سپریم کورٹ نہیں ہائی کورٹ کے اندر ہم نے اس کو کیا ہے. اور واٹر بورڈ کی زمینیں، خاص طور سے ہب کی زمین ہے، ملیح کی زمین ہے، آپ کی یونیورسٹی زوائر پہ بھی جو انہوں نے حملہ کیا تھا، اور ایک مسجد کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے کہ اس کا وہ کیا دیوار گرائی، وہ تو ایک ادارے کی معاملات تھے. سر میاں صاحب یہ بتائیے کہ واٹر بورڈ کی طرف سے مختلف علاقوں میں کھدائیاں کی جا رہی ہیں، ایسی شکایت ہمیں موصول ہو رہی ہیں، خاص طور پہ 8000 روڈ جو ہے اورنگی کا، وہاں پر بھی کھدائی، پکا روڈ کھود دیا ہے واٹر بورڈ نے؟ جہاں وہاں پر 8000 روڈ پر جو ہے وہ ایک لائن بچھائی گئی ہے، اور صورتحال ہماری سمجھ سے باہر ہے. وہ اسسٹنٹ کمشنر نے بھی اس بات پہ اطلاع دی ہیں کہ FIR کٹائیں گی واٹر بورڈ کے افسران کے خلاف. اچھا، اب وہ روڈ نیا بنا تھا اور بلاول بھٹو نے اس کا افتتاح کیا تھا. ہمارے واٹر بورڈ کا یہ حال ہے کہ وہ ایک کنیکشن کے لیے کسی کو دینے کے لیے آدھا کلومیٹر روڈ کاٹ دے گا. تو اس کی جو ہے FIR ہوگی، تو اس میں آپ بہتر طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. اس کو ہمارے پاس شکایت آئی تھی آفیسر سے رابطہ کر لیں کہ معاملہ کیا تھا،
کیونکہ اینٹی تھیف سیل جو ہے وہ اس میں بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے، آپ کی معاونت کر سکتا ہے کہ لائن جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ وہ ایکسین سے مل کر بچھائی جاتی ہے، منظور شدہ لائن ہے، ساری چیزیں صحیح ہیں، مگر ابھی ہماری اطلاعات کے مطابق کہ وہ منظور شدہ لائن جو ہے علاقائی ڈسٹریبیوشن کی لائن سے ہونی چاہیے تھی، مگر وہ بلک کی لائن سے جا چکی ہے۔ یہ بھی تو غیر قانونی کام ہے۔ تو اس میں یہ آپ کے لیے زیادہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں اینٹی تھیف سیل کے سربراہ جو ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ لائن چوری کی ہے کیا ہے۔ صحیح، بس آخری بات، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یونینز نے مزاحمتی تحریک کا تو اعلان کر دیا، لیکن اب اس کا لاہ عمل کیا ہوگا، اس حوالے سے اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ تو کل ہمارا ایک اہم اجلاس ہونے کو جا رہا ہے جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد۔ ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں آ جائیں، لائیو اس کو لے لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یونین اس وقت کتنا بھرم اور غصے سے اور ملازمین کیسے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور مزید کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ کی جب بات ہوئی تو سپریم کورٹ کے افتخار چودھری صاحب کے وقت سے لے کے اور گلزار شیخ تک ہماری محمود آباد کی ٹریٹمنٹ پلانٹ یا ٹرنک سیور کی لائنیں ہیں جو قبضہ ہو چکی تھی، مکانات بن چکے ہیں، وہ عموماً مسئلہ بھی ہے۔ چلیں اس پہ پھر اگلے شوز میں ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا سہیل میمن صاحب، اور خالد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ناظرین، ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے، اگر اس حوالے سے آپ بھی ہمیں کوئی معلومات دینا چاہیں تو ہمارے رابطے کا نمبر ہے 0300 364 2759، آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔